اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق طلاق مرتانی طلاق دو بار ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ پھر یا تو روک لینا ہے بِمَعْرُوفٍ اچھے طریقے سے بھلائی کے ساتھ، او یا تسریحم یا چھوڑ دینا ہے بِإِحْسَانٍ احسان کے ساتھ، والا اور نہ یحلُّ اور نہیں ہے حلال جائز لکم تمہارے لیے ان کے تأخذوا کہ تم لو مما جو آتیتموہن جو تم نے اس عورت کو دیا ہے، یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم نے اسے دیا ہے شیئن جو چیز لو سے، الا مگر ان یخافا اگر اندیشہ ہو خوف ہو ان لا کہ نہیں یقیما قائم رکھ سکو گے حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، اگر تمہیں اندیشہ ہو ڈر ہو کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو، فائن پس اگر خفتم پھر اگر تمہیں خوف ہو ان لا کہ نہیں یقیما قائم رکھ سکے گے حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، فلا پس نہیں ہے جناح گناہ پس گناہ نہیں ہے علیہما ان دونوں پر، علیہ پر ہیما ان دونوں کی طرف اشارہ ہے، ہی ایک ہیما ان دونوں پر گناہ نہیں ہے، فی مفتدت کہ عورت کچھ افتدت فدیہ دے کر بھی جان چھڑا لے اللہ کی حدوں کو، تو کوئی حرج نہیں ان پر کہ عورت کچھ فدیہ دے کر مرد سے چھٹکارا حاصل کر لے، تل کا یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا پس نہ تعتدوها پس اس سے آگے نہ بڑھو، ومن اور جو یتعدی اور جو کوئی آگے بڑھتا ہے حدود اللہ اللہ کی حدوں سے، فاولئک پس وہ ہم الظالمین تو وہ ظالم ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ کی حدوں کے علاوہ حد سے بڑھے گا تو وہ ظالم ہوگا۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ خامد اپنی بیوی کو ان گنت بار طلاق دے سکتا تھا، چنانچہ مفسر کبیر ابن جویر لکھتے ہیں کہ مرد جتنی بار چاہتا اپنی بیوی کو طلاق دیتا، کوئی پابندی نہ تھی، اور ہر بار عدت گزرنے سے پہلے وہ رجوع کر سکتا تھا۔ ایک دفعہ ایک انصاری نے اپنی بیوی کو دھمکی دی، لا اقربک ولا تحلینی منی کہ نہ تو میں تمہارے نزدیک جاؤں گا اور نہ تم مجھ سے آزاد ہو سکے گی۔ اس کی بیوی نے اس سے پوچھا یہ کیسے؟ تو وہ بولا کہ میں تمہیں طلاق دیا کروں گا اور عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیا کروں گا۔ وہ اپنے طریق مستقبل کا تصور کر کے لرز گئی اور شکوہ کنا بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور اپنے مظلومیت کی داستان عرض کی۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب مکرم پر یہ آیت نازل فرمائی جس نے عورت کے بیشتر مصائب کا خاتمہ کر دیا، خاوند کے حق کے طلاق کو 3 بار تک محدود کر دیا، ایک بار طلاق دینے کے بعد، اسی طرح دوسری بار طلاق دینے کے بعد وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اگر اس نے تیسری بار بھی طلاق دے دی تو اب اس کا تعلق اس عورت سے بالکل منقطع ہو گیا، اب اسے رجوع کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ طلاق دینے کا قاعدہ اگر قطع تعلق کے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہے تو مرد اپنی بیوی کو جب وہ حیض سے فارغ ہو صحبت کرنے سے پہلے ایک طلاق دے، پھر دوسرے ماہ جب وہ حیض سے پاک ہو تو صحبت سے پہلے دوسری بار طلاق دے، ابھی تک وہ رجوع کر سکتا ہے، پھر تیسرے ماہ جب عورت حیض سے پاک ہو تو صحبت سے پہلے تیسری طلاق دے، اب نکاح کا تعلق ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا ہے۔ مرد کو اتنی مہلت جو دی گئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد اپنے اس فیصلے پر ایک بار نہیں بار بار غور کرے، اور اگر اپنے اس فیصلے کو وہ واپس لینا چاہے تو 2 بار تک واپس لے سکتا ہے، لیکن اگر اس نے تیسری بار بھی طلاق دے دی تو گویا اس نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ اس عورت کو کسی قیمت پر اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، اس کے بعد اسے یہ حق نہیں کہ پھر رجوع کرتا پھرے اور عورت کو اپنی خواہشات کا کھلونا بنائے رکھے۔ یہ اسلام کا قانون طلاق ہے۔ اب اس کا موازنہ کریں، ایک طرف عرب کے جاہلانہ طریقے سے جس میں مرد جب چاہتا طلاق دیتا رہتا، اور دوسری طرف ہندوؤں، یہودیوں اور نصارہ کے قانون سے کہ ایک بار نکاح کی زنجیر میں جکڑ دیا گیا۔ اب حالات کیسے نگفتہ با کیوں نہ ہو جائیں،
چھٹکارا کی کوئی صورت نہیں۔ اسلام کی شریعت کی میانہ روی اور اعتدال وہ امتیاز ہے جس کا مقابلہ دنیا قدیم و جدید کا کوئی نظام میں قانون نہیں کر سکتا۔ کاش ہم سمجھتے، کاش اس کے مطابق عمل کرتے۔ مرد کیونکہ فطری طور پر عورت سے نسبتاً زیادہ مدبر، دور اندیش اور جذبات کی روح میں بہہ جانے کی بجائے عقل و ہوش سے زیادہ کام لینے والا ہے، نیز ازدواجی زندگی کی ساری ذمہ داریاں بھی اسی کے کندھوں پر ہیں۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے طلاق دینے کا حق مرد کو تفویض کیا ہے اور اس حق کو استعمال کرنے کا حکیمانہ طریقہ بھی تعلیم کر دیا ہے، اور اسے اس آیت میں یہ بھی ہدایت کر دی گئی ہے کہ جو چیزیں اس نے آج تک اپنی اس بیوی کو تحفہ یا ہدیہ کے طور پر دی تھیں وہ واپس نہ لے، بلکہ تصریحاً باحسان کے الفاظ تو بتاتے ہیں کہ اس افسوسناک حادثہ پر اس کی مزید خدمت کر دے تاکہ اس کی کچھ نہ کچھ دل جوئی ہو جائے۔ اگر خامند عورت کو مارتا پیٹتا ہے اور اس سے طلاق بھی نہیں دیتا، یا عورت کو اپنے خامند سے ایسی نفرت ہو گئی ہے کہ اب اس کی صلح کی کوئی توقع نہیں، اور خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر یہ نکاح کے بندھن میں بندھے رہے تو یہ طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو جائیں گے، تو اب کیا کیا جائے؟ اس مشکل کا حل آیت کے اس حصے میں بیان فرمایا گیا ہے، جسے فقہا کی اصطلاح میں خلا کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر مندرجہ بالا صورت پیدا ہو جائے تو عورت حاکم وقت کے پاس خلا کا مطالبہ کرے اور حاکم پہلے اس کی مصالحت کی کوشش کرے گا۔ اگر کامیابی نہ ہو تو خامد نے عورت کو مہر میں جو کچھ دیا تھا حاکم اسے لے کر خامد کو واپس کر دے گا اور ان کے درمیان تفریق کر دے گا۔ یہ خلا ہے اور اس کا حکم طلاق بائن کا ہے۔ فقہاء احناف نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر زیادتی خامد کی طرف سے ہے تو اسے خلا کرتے وقت بیوی سے کچھ لینا مناسب نہیں، اور اگر زیادتی بیوی کی ہے تو جتنا اس نے بیوی کو دیا تھا اتنا لینا اسے مباح ہے اور اس سے زیادہ لینا مکروہ ہے، اور بعض دیگر علماء نے کہا ہے کہ زیادہ بھی لے سکتا ہے۔ مخلوعہ کی عدت بھی 3 حیض ہے۔ اس حکم کے نزول کی وجہ محدثین کرام نے یہ لکھی ہے کہ جمیلہ بنت عبداللہ نے جو ثابت بن قیس کے نکاح میں تھی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، لا انا ولا ثابت لا یجمعو راسی ورأسہ شیء، میں اور ثابت ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، میرا سر اور اس کا سر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ اس نفرت کی بجز اس کی کوئی وجہ نہ تھی کہ ان کو ان کی شکل پسند نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم وہ باغ واپس کرنے کے لیے تیار ہو جو ثابت نے تم کو مہر میں دیا تھا؟ جمیلہ نے کہا، ہاں، وہ بھی اور کچھ اور بھی دینے کو تیار ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ باغ حضرت ثابت کو واپس کر دیا اور ان میں تفریق کر دی۔ خلا کے تفصیلی احکام کے لیے کتب فقہ کی طرف سے رجوع کیا جائے۔